السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کربلا میں حضرت امام حسین پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے ان کا کیا انجام ہوا، اور یزید نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کیا بدتمیزی کی، اور آپ کے سر مبارک کے نور سے کتنے لوگوں کو کیا کیا فائدے پہنچے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جائے۔ اس کے بعد دروازہ محل پر شہیدوں کے سروں کو لٹکا دیا جائے۔ تاریخ طبری میں 284 پیج پر یہ درج ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام علی مقام کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں اور اسیران اہل بیت کو سحر بن قیس، ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو نسیان کے ہمراہ سرکردگی میں یزید پلید کے پاس دمشق اسی حالت میں روانہ کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ دوران جنگ کربلا میں شدید بیمار تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیویوں کو اونٹنی کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزرو تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے اور آئندہ کوئی بھی شخص یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ سعادت الکونین میں یہ درج ہے، صفحہ نمبر 23 میں۔ سفر کے دوران عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا، چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزہ پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا قرآن حکیم کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے تلاوت کرتے کرتے حضرت امام حسین کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، اور اسی طرح حضرت امام حسین کو جب قتل کیا گیا تو وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان ان قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے قتل میں ان کی شہادت میں حصہ لیا وہ یقیناً جہنمی ہے۔ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یعنی کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک جب لے جایا جا رہا تھا تو اہل بیت نے رات گرجا گھر میں گزاری، اور گرجا گھر کے راہب نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے ان پیسے لے لیں، یعنی مجھ سے کچھ درہم لے لیں اور امام حسین کا سر مبارک ایک رات مجھے اپنے پاس رکھنے دیں۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت قیدی دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اسے بہت دکھ ہوا، اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اسے معلوم ہوا تو کہنے لگا، واللہ تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو تم نے قتل کر ڈالا اور پھر ان کے بال بچوں کو تم نے قیدی بنایا ہوا ہے۔ پھر اس راہب نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اگر رات بھر کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو میں تم کو 10,000 درہم دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک اپنے پاس لے لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر مبارک سے اور چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں سے گرد و غبار اور خون جو جم چکا تھا وہ اس عیسائی راہب نے صاف کیا، انہیں دھویا، عطر اور کافور لگایا اور بڑی تعظیم اور عزت کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے ادب سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا کہ اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامات اور تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ سچے دل سے کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور صبح کو اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع اور خادم بن گیا۔ اور اسی طرح جب شہداء کے سر اور اسیران اہل بیت یزید کے دربار دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شہادت امام حسین سے یزید سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، اور بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ یزید اس سے خوش ہوا، اس نے محفل سرور آراستہ کی اور اس نے امام حسین کے سر کے ساتھ یزید پلیت نے ان کی توہین کرنا شروع کر دی۔ اور ایک ابن یزید ظہور احمد کرشی اورنگزیب آبادی اور دوسرے یزید پرستوں نے حال ہی میں کیا اس طرح کا وہ حال کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے تمام شہداء کے سروں کو جب یزید کے محل میں بھیجا۔ یزید پہلے تو اس سرحائے بریدہ کو دیکھ کر خوش ہوا، مگر عامت المسلمین اس کے اس فعل بد پر اس سے سخت ناراض ہوئے اور اسے ملامت کرنے لگے، تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اسے اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ عامت المسلمین کا یزید کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل ٹھیک تھا۔ مصنف طبری لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کا سر یزید کے سامنے پیش ہوا تو اس نے لوگوں کو دربار عام میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ آپ کے سامنے دانتوں میں ٹھونکا دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر حسین بن لحام نے کہا ہے کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہے جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے۔ ان لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور وہاں سے چل پڑے۔ طبری میں یہ واقعہ درج ہے۔ اور اسی طرح علامہ امام بن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے پاس کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت تعجب سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک موجود ہے، لہٰذا ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس گدھے کے کھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح عزت اور احترام کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی عزت کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذمی یہودی بھی وہاں پر یزید کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر ڈالا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کر
करने के सबब बहुक्म यजीद गवर्नरी से माजूल कर दिए गए। यजीद ने उन्हें भी अहले बैत नबूवत का हमदर्द समझकर बुलवाया और कहने लगा, हुसैन के अहलो अय्याल को इज़्ज़त व एहतराम के साथ मदीना पहुँचाने का इंतज़ाम करो। इसके बाद यजीद ने अपने आप को कत्ल हुसैन से बरी-उज़्ज़िम्मा ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तन्हाई में बुलाकर कहा, खुदा इब्न ज़ियाद पर लानत करे, वल्लाह अगर बराह रास्त आपके वालिद और मेरा आमना सामना हो जाता तो जो कुछ आपके वालिद इमाम हुसैन फरमाते मैं उसे मंसूर कर लेता और उनको मैं हरगिज़ कत्ल करना गवारा ना करता, लेकिन खुदा को जो मंसूर था वो हो चुका। अब आप मदीना तशरीफ़ ले जाइए और मुझको वहाँ से ख़त लिखते रहिएगा और जो भी आपको ज़रूरत हो इससे मुझे मुत्तला कीजिएगा। ये वाक़या तिब्री में दर्ज है। हज़रत नुमान बिन बशीर के हमरा 30 आदमियों का हिफाजती दस्ता किया गया। वो अहले बैत को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए और रास्ता भर नहायत ताज़ीम व तकरीम से पेश आए। मदीना मुनव्वरा के लोगों को वाक़या करबला की खबर पहले ही हो चुकी थी। जब ये लुटा हुआ काफ़िला शहर में दाखिल हुआ तो एक कोहराम मच गया। क़यामत से पहले ही क़यामत आ चुकी थी। वफूर गम और जज्बा बेखुदी में अहले मदीना और हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया घरों से रोते हुए बाहर निकल आए। ये काफ़िला सीधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दसा पर हाजिर हुआ। हज़रत इमाम हुसैन की नज़र जैसे ही रोज़ा मुतहरा पर पड़ी तो बेख्तियार रोने लगे और सिर्फ़ इतना ही कह सके, दादा जान अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाइए। आहो फ़गा का उबलता हुआ सागर थम जाने के बाद शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मादर मुशफ़िक़ा सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के पहलू में खाक के स्पुर्द खाक किया गया। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 आदमियों पर अल्लाह लानत करता है और मैं भी उन पर लानत करता हूँ और हर नबी की दुआ कबूल होती है। किताबुल्लाह में इजाफ़ा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को छुटलाने वाला, मेरी उम्र पर जबर जूर से मुसल्लत होने वाला, ताकि जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़तमंद करार दिया है उन्हें वो ज़लील कर डाले और जिन्हें अल्लाह ने ज़लील ठहराया उन्हें मुअज़्ज़ज़ बनाए। अल्लाह के हराम को हलाल करने वाला, मेरी इज़्ज़त को अल्लाह ने जो हुर्मत अता फ़रमाई उसे पामाल करने वाला, सुन्नत को मामूली और गैर ज़रूरी समझकर तर्क करने वाला। और हाकिम ने कहा है कि ये हदीस मयार बुखारी के मुताबिक सही है। और इसके अलावा इमाम हाकिम ने कई सनदों से अबू नईम से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने बताया था कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने याह्या बिन ज़करिया के खून के बदले में 70,000 कत्ल किए और मैं हुसैन बिन अली के खून के बदले में 70,000 कत्ल करूँगा। हज़रत याह्या के कत्ल हक न हक के बाद बनी इसराइल में फितना फूट पड़ा जिसमें हज़ारों लोग कत्ल हुए। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन के न हक कत्ल के बाद से अब तक हज़ारों लोग इसी हवाले से कत्ल हो चुके हैं और खुदा जाने मज़ीद कितने होंगे। इस खूनरेज़ी का वबाल उन लोगों पर भी पड़ता है जिन्होंने अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए न हक कत्ल किया। यूँ तो हर कत्ल न हक संगीन जुर्म है, लेकिन पैगंबर का कत्ल संगीन जुर्म होता है। हाकिम ने इस बात को भी सही करार इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि जो लोग हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक हुए वो सब दुनिया ही में खुदाई इंतकाम की लपेट में आए। इनमें से कुछ लोग तो कत्ल हो गए, कुछ लोग बीनाई से महरूम हो गए, कुछ के चेहरे स्याह पड़ गए और कुछ थोड़ी ही मुद्दत में इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि कातलीन हुसैन से खुदाई इंतकाम के बारे में जो रवायात वारिद हैं
وہ اکثر صحیح ہیں، اور جو لوگ اس قتل ناحق میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیوی زندگی میں آفت اور مصیبت سے بچا ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں ضرور مبتلا ہوا، اور اکثر تو لوگ پاگل ہو گئے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ بندر کی فطرت میں خصنت و نات، مکر و فریب، ہیلہ سازی، شہوت پرستی ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنی اسرائیل کو یوم سبت کے بارے میں ہیلہ سازی کی سزا یہ دی کہ انہیں بندر بنا دیا۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین۔ سورہ بقرہ کی 65 آیات میں اور سورہ اعراف کی 166 آیات میں یہ درج ہے۔ یزید کی طبیعت میں بھی ایسے ہی اوصاف پائے جاتے تھے، اسی لیے انسانوں پر تسلط پانے کے باوجود اس کا طبعی میلان جانوروں، خاص طور پر بندروں کی طرف رہا۔ ابن کثیر یزید کے مشاغل کے ذیل میں لکھتے ہیں، بندروں کو وہ زرنگار ٹوپیاں اوڑاتا تھا، ریچھ اور بندر کے درمیان لڑائی کا کھیل کھیلتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غمگین رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب بھی یہی ہوا کہ ایک بندریا اٹھا کر نچا رہا تھا کہ اس بندریا نے یزید کو کاٹ لیا۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ درج ہے، اور طبی اندازہ یہ ہے کہ جیسے کتے کے کاٹنے سے انسان باولا ہو جاتا ہے، اسی طرح بندر کے زہر سے بھی انسان بندر جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جاتا ہے۔ گویا ہیلہ ساز اور مکار اسرائیلیوں کی سزا کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا۔ یزید کی حکومت 3 سال 9 ماہ رہی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی، لیکن وہ بھی اس پر حکومت نہ کر سکا، اور 40 ہی دن میں حکومت سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ پھر علیحدگی سے 40 یا 70 روز بعد 21 یا 23 برس کی عمر میں وہ اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ جس حکومت کو خاندانی اور موروثی بنانے کے لیے اتنے جتن کیے گئے، وہ اتنی تھوڑی سی مدت میں ریت کی طرح ہاتھوں سے سرک گئی، اور یزید نے امام حسین اور اہل بیت کو بے دریغ قتل کر کے آل محمد کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن مالک الملک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسین کی صلبی نرینہ اولاد میں سے صرف امام زین العابدین زندہ بچے تھے، جبکہ یزید کی موت کے وقت اس کی اولاد میں سے 20 تھی، جن میں 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ آج حسینی سادات تو اسلامی ملک کے گوشہ گوشہ میں مل جائیں گے، لیکن یزید کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر ڈالا ہے، اور یزیدی قاتلوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں انہیں اسی کی سزا ملی۔ اور اس کے علاوہ صدی کا بیان ہے کہ میں کربلا میں ایک شخص کے یہاں مہمان تھا، مجلس میں یہ بات چل نکلی کہ جس نے قتل حسین میں مدد کی، موت سے پہلے گرفتار بلا ہوا، اور بدترین موت وہ مارا گیا۔ اور مزید حضرت امام حسین پر کس کس نے کیا کیا مظالم ڈھائے اور ان کے کیا کیا نتائج ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین پر پانی بند کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا، اور جو لوگ جو حضرت امام حسین کے ساتھ مظالم ڈھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی ان کو سزائیں دی۔ یہ تو دنیا کی سزائیں تھیں، اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔